وائس آف امریکہ سے میں ہوں سارا زمان، اور یہ ہیں میرے وہ ساتھی جنہوں نے اپنے فرائض کی انجام دہی کے دوران سچ کو سامنے لانے کی کوشش میں اپنی جانیں تک قربان کر دیں۔ مجھے وائس آف امریکہ میں کام کرتے تقریباً 11.5 سال ہو گئے۔ جب میں نے یہ ادارہ جوائن کیا تھا تو بس میں امریکہ میں چونکہ اپنا ماسٹرز ختم کر رہی تھی، میں نے یہاں پہ جاب کے لیے اپلائی کیا، اور گول صرف یہ تھا کہ مجھے امریکہ میں کسی اردو میڈیا ادارے کے ساتھ کام کرنے کا موقع مل جائے تاکہ پھر میں پاکستان جا کے جاب کر سکوں، کیونکہ مجھے اتنا پتا تھا کہ VOA کا ایک اردو ٹی وی شو ہے جو پاکستان میں ایئر ہوتا ہے خبروں سے آگے، جس کو بعد میں مجھے ہوسٹ کرنے کا موقع بھی ملا، تو بس میں اس شو کے ساتھ کام کرنا چاہتی تھی تجربے کی خاطر۔ اب اتنا مجھے پتا تھا کہ وائس آف امریکہ جو ہے وہ امریکی حکومت کی جانب سے فنڈ کیا جاتا ہے، تو میرا خیال تھا کہ دیگر اسٹیٹ براڈ کاسٹرز کی طرح یہاں پہ بھی کچھ ویسی ہی روایتیں ہوں گی کہ جی صدر کی تعریف کرنی ہے، امریکی پالیسیوں پہ کچھ زیادہ سوال نہیں اٹھانے، اور بس امریکہ جو کر رہا ہے ٹھیک ہی کر رہا ہے اور باہر کی دنیا کو ہم نے یہی بتانا ہے۔ لیکن جب میں نے یہاں کام کرنا شروع کیا تو میں نے یہ دیکھا کہ امریکہ کی پالیسیز پہ تنقید بھی ہو رہی تھی، یہاں سے ایسے ایشوز پہ بھی سٹوریز کی جاتی تھیں جن میں امریکہ میں پائے جانے والے مسائل نظر آتے ہیں، پھر لوگوں کی یہاں پہ جو کہہ لیجیے کہ جو خواہشات ہیں، جو خواب ہیں، جو ان کے گولز ہیں، جو ان کے مسائل ہیں، یہ سب ایسے ٹاپکس تھے جن کو کور کیا جاتا تھا، اور امریکہ کے اور پاکستان کے بارے میں اچھی اور بری خبریں سبھی دکھائی جا رہی تھیں، سبھی نشر کیا جا رہا تھا۔ نیوز روم میں اکثر مجھے آبجیکٹیوٹی، بائس، ایکوریسی اس طرح کے الفاظ سننے کو ملتے تھے۔ اب بطور صحافی مجھے ان کی اہمیت کا اندازہ تو تھا ہی، لیکن یہ سوال میرے ذہن میں پیدا ہوتا تھا کہ ایک اسٹیٹ فنڈڈ براڈ کاسٹر کے لیے یہ الفاظ کتنے بامعنی ہو سکتے ہیں۔ پھر ایک دن میرے کسی بہت ہی اچھے کالیگ نے میرے ڈیسک پہ ایسا ہی ایک پیمفلٹ رکھا جس پہ وائس آف امریکہ کا جرنلسٹک کوڈ لکھا ہے، اور اس دن مجھے سمجھ میں آیا کہ ہم گورنمنٹ فنڈڈ تو ہیں، ہمیں ریاست فنڈ تو کر رہی ہے، لیکن ہم اسٹیٹ براڈ کاسٹر نہیں ہیں، ہم وائس آف امریکہ ہیں، وائس آف امریکن گورنمنٹ نہیں ہیں۔ وائس آف امریکہ کی بنیاد 1942 میں رکھی گئی، اور مقصد یہ تھا کہ نازی جرمنی کا جو پروپیگنڈا ہے ریڈیو کے ذریعے اس کا مقابلہ کیا جائے درست معلومات دے کر، لیکن امریکی حکومت کے ہاتھ میں ایک ایسا ٹول نہ آ جائے جس کے ذریعے وہ اپنے ہی عوام کو پروپیگنڈا کا نشانہ بنائے یا ان کو برین واش کرے، تو ایسا ہونے سے روکنے کے لیے یہ قانون بنا دیا گیا کہ وائس آف امریکہ کی جو نشریات ہیں وہ امریکہ کے اندر نشر نہیں ہوں گی، تمام تر بیرون ملک جو مقیم آڈینس ہے اس کے لیے ہوں گی۔ فاسٹ فارورڈ ٹو 1976، امریکی کانگریس نے یہ تسلیم کیا کہ امریکہ کے لانگ ٹرم مفاد میں یہی ہے کہ لوگوں کے ساتھ براہ راست رابطہ کیا جائے، لیکن یہ رابطہ تبھی مؤثر ہوگا جب ہمیں لوگوں کی توجہ اور ان کا اعتماد ملے گا۔ تو اس کو کہہ لیجیے کہ مد نظر رکھتے ہوئے وائس آف امریکہ کا چارٹر تشکیل دیا گیا۔ اس چارٹر میں یہ کہا گیا ہے کہ وائس آف امریکہ درست معلومات کا اور مفصل معلومات کا ایک ذریعہ ہوگا، آبجیکٹیو معلومات کا ذریعہ ہوگا، اور اس کے علاوہ یہاں پہ کسی ایک طبقے کی یا معاشرے کے کسی ایک حصے کی صرف رائے نہیں پیش کی جائے گی، بلکہ تمام جو مختلف نقطہ نظر کسی بھی ایشو پہ پائے جاتے ہیں ان سب کو ہی نشر کیا جائے گا۔ تو جس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف تعریف کرنے والوں کے آگے ہی مائک نہیں رکھا جائے گا، بلکہ جو تنقید کرتے ہیں ان کی آواز کو بھی جگہ دی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ امریکہ کی پالیسی تو بیان کرے گا وائس آف امریکہ، لیکن اس پر بہت ہی کہہ لیجیے ذمہ دار بحث بھی جو ہے وہ کروانا بھی وائس آف امریکہ کی ذمہ داری ہوگی۔ امریکی کانگریس نے وائس آف امریکہ اور حکومت کے دیگر اداروں کے درمیان ایک طرح کی ادارتی دیوار یا ایڈیٹوریل فائر وال بھی کھڑی کر رکھی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دوسرے سرکاری ادارے ہیں یہ ہماری کوریج کو متاثر نہیں کر سکتے۔ ایون امریکہ کا صدر بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ خبر بس اس لیے نہ چلائیں کیونکہ یہ میرے بارے میں منفی تاثر پیش کرتی ہے۔ ہم خبر کو اگر اس میں کچھ تبدیلی کرنی ہے تو اس بنیاد پہ کریں گے کہ حکومت نے ہمیں کچھ نئی معلومات فراہم کی ہیں جو پہلے سے مختلف تھیں، اور ہماری ایڈیٹوریل ٹیمز نے ان کو ویریفائی کیا ہے، ان کی بھرپور طریقے سے تصدیق کی ہے، اس کی روشنی میں خبر میں اپڈیٹ جاری کی جا سکتی ہے۔ ہم سرکاری ملازم ہیں، لیکن امریکی حکومت بھی ہم سے فیور نہیں لے سکتی۔ VOA کے لیے بطور ادارہ اپنے جو جرنلسٹ ہیں ان کی انٹیگریٹی کتنی اہمیت رکھتی ہے، ان کی جانب سے غیر جانبداری کا اظہار جو ہے وہ کتنی اہمیت رکھتا ہے، اس کی ایک مثال یہ ہے کہ حال ہی میں VOA نے 15 افراد کو جن کا تعلق ہاؤسا سروس سے تھا جو افریقہ کے لیے براڈ کاسٹنگ کرتی ہے، 15 افراد کو ان کے عہدے سے، ان کے ملازمتوں سے برطرف کر دیا، کیونکہ VOA کو یہ شواہد ملے تھے کہ ان لوگوں نے مغربی افریقہ کے ایک عہدیدار سے رقم کے بدلے اپنی کوریج میں تبدیلی کی۔
بطور صحافی اور بطور وی او اے کے ملازم میرے لیے ادارے کی جو پالیسیز ہیں اور ادارے کی ان کو نافذ کرنے کی جو ان پہ عمل درآمد کرنے کی جو کمٹمنٹ ہے وہ بہت اہمیت رکھتی ہیں. لیکن ایک وعدہ بھی ہے جو میرے دل کے بہت قریب ہے, جو میرے لیے بہت اہم ہے. یہ وہ وعدہ ہے جو وائس آف امریکہ نے نازی جرمنی میں اپنی پہلی براڈ کاسٹ کرتے ہوئے کیا تھا. جب دوسری جنگ عظیم اپنے عروج پہ تھی, ولیم ہارلن ہیل جو وی او اے کے براڈ کاسٹر تھے, انہوں نے اپنی نشریات کا آغاز ان الفاظ کے ساتھ کیا تھا کہ خبر ہمارے لیے بری ہو یا اچھی, ہم آپ کو سچ بتائیں گے. جب ہم یہاں وائس آف امریکہ میں روزانہ آتے ہیں اور اپنی کوریج کو ڈٹرمن کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ خبر مکمل ہے یا ابھی کچھ پتہ چلنا باقی ہے, خبر اہم ہے یا نہیں اہم, سچی ہے یا نہیں. لیکن ہماری جو ڈیسیجن ہوتی ہے وہ اس چیز پہ کبھی بیسڈ نہیں ہوتی کہ یہ خبر اچھی ہے یا بری, اس کی وجہ سے ہم یا کوئی اور اچھا لگے گا یا نہیں. اب ہمارے جو سوشل میڈیا پیجز ہیں ان پہ لوگ ہماری تعریف بھی کرتے ہیں اور ہم پہ بہت تنقید بھی کرتے ہیں, لیکن ہمارا کام کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بدلتا نہیں ہے. ان 11.5 سالوں میں میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. سب سے اہم یہی کہ میں سرکاری ملازم ضرور ہوں, سرکاری صحافی نہیں. میرا کام کسی کو خوش کرنا نہیں, صرف خبر دینا ہے. کیونکہ جس دن میں نے سب کو خوش کرنے کی کوشش کی, اس دن ایک تو میں ان ذمہ داریوں سے انحراف کر رہی ہوں گی جو اس ادارے نے اور عوام نے مجھ پہ ڈالی ہیں, میں آپ کا بھروسہ بھی توڑ رہی ہوں گی. وہی بھروسہ جسے پانے کے لیے وائس آف امریکہ میں میرے ساتھیوں نے اپنی جان تک قربان کر دی.